بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت علی نے فرمایا کوئی انسان کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اللہ پاک اس کے لیے دعا کا وسیلہ، توبہ کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ امرود کھانے سے ڈپریشن بھاگ جائے گا۔ جو روزانہ روٹی کے ساتھ ایک ٹماٹر کھا لیتا ہے اس کے بال کبھی سفید نہیں ہوں گے۔ زیادہ پانی استعمال کرنے سے عقل بڑھتی ہے اور غصہ کم ہوتا ہے۔ سانس کی بیماری سے بچنے کے لیے کھیرا روزانہ کھانے کا معمول بنائیں۔ والدین کی خدمت کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ رکھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ جس گھر میں بلی بچے پیدا کر دے ایسا گھر رزق سے مالا مال ہو جاتا ہے اور رزق کی تنگی نہیں آتی۔ کچی گوبھی کے پتے چبا لینے سے شوگر لیول کنٹرول میں رہتا ہے۔ معدے کو ہمیشہ فٹ رکھنا چاہتے ہیں؟ چکی والے آٹے میں باجرے، کالے چنے اور جو کا آٹا مکس کر کے کھایا کرو۔ زندگی بھر معدہ فٹ رہے گا تا دیر جوانی قائم رہے گی۔ شوگر والے مریضوں کے لیے بہترین ہے۔ جن عورتوں کی جلد بے رونق ہوتی ہے ایسی عورتیں ناشپاتی روزانہ کھایا کریں۔ اگر وہم کی بیماری لگ جائے گھر میں زیادہ سبزیاں استعمال کریں۔ چہرے کے بدنما تل ختم کرنے ہیں تو چہرے پر پودینے کا رس لگا لیں۔ اگر آپ سونے سے پہلے شہد چاٹ لیں تو آپ کو کمال کی نیند آئے گی۔ گرم کھانا کھانے سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ کھانے کے بعد آدھی چمچ پسی ہوئی سونف کھاؤ، آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے۔ اخروٹ ہونٹوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ پیاز کا پانی چھاتی اور گلے سے بلغم خارج کر دیتا ہے۔ مچھلی کھانے سے بدن میں خون نہیں جمتا۔ سبز رنگ کی چیزوں کو غور سے دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ انسانی بدن کا واحد حصہ دانت ہے جو خود کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ جگر کے مریض لوگ کالے چنے استعمال کریں۔ کھانسی کے مریض لوگ ناریل نہ کھائیں۔ اکثر ہونٹ پھٹ جاتے ہیں، اس کے لیے گائے کا کچا دودھ ہونٹوں پر لگانے سے ہونٹ ٹھیک ہو جائیں گے۔ پیٹ میں ہر وقت گیس کی پرابلم ہو تو میتھی کے بیج کھا لیں۔ دن کے وقت پانی کم استعمال کرنے سے رنگ سانولا پڑ جاتا ہے۔ پاؤں کے درد سے نجات کے لیے پاؤں کے انگوٹھے پر سرسوں کے تیل کی مالش کریں، درد کیسا بھی ہو ختم ہو جائے گا۔ سوتے وقت چہرے پر مونگ پھلی کا تیل لگاؤ، جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ صبح کا ناشتہ کرنے کے بعد ایک الائچی کا دانہ چکھ لو، بوڑھے لوگوں کی طرح سانس پھولنے کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ ایلو ویرا کھانے سے گھٹنوں اور جوڑوں کے درد سے نجات ملتی ہے۔ دماغ کی تھکاوٹ کی صورت میں میٹھے آلو ابال کر کھانے سے دماغ چست ہو جائے گا۔ روزانہ ادرک والا پانی پینے سے زندگی بھر خون گاڑھا نہیں ہوتا۔ آٹے کے اندر دیسی گھی اور ہلدی ملاؤ، چہرے پر لگاؤ، چہرے کی جھریاں نہیں آئیں گی۔ مٹر کھانے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ جس عورت کی عمر 40 سال سے بڑھ جائے وہ عورت مالٹے کا رس اور چقندر زیادہ سے زیادہ کھایا کرے۔ جب غصہ زیادہ آئے درود شریف پڑھو، غصہ دور ہو جائے گا۔ فجر اور عصر کی نماز کے فوری بعد سونے سے عقل کمزور ہوتی ہے۔ جس گھر میں صبح صبح جلدی صفائی ہوتی ہے ایسے گھر آباد ہوتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا تم استغفار کیا کرو، اللہ تمہاری ہر کمزوری کو قوت میں بدل دے گا اور ہر مشکل کو آسانی میں۔ بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے۔ جلد دولت مند بننا چاہتے ہو، صبح کو اٹھتے ہی پرندوں کے لیے تازہ پانی رکھ دیا کرو۔ عورت سالوں تک جوان نظر آنا چاہتی ہے، روزانہ کشمش کھانے کا معمول بنائے۔ جو کھانا کھا کر نہاتا ہے وہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ کلونجی دہی میں مکس کر کے چہرے پر لگانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ ہو وہ بڑے گوشت کا استعمال ترک کر دیں۔ اگر گردے میں پتھری سے نجات چاہتے ہیں تو چاولوں کا استعمال کم سے کم کریں۔ جو عورت ناشتے کے اندر جو کا دلیا کھاتی ہے ایسی عورت ہمیشہ جوان نظر آتی ہے۔ سفید گلاب کے پھولوں کا عرق 1 کپ صبح دوپہر شام کھانا کھانے کے گھنٹہ پہلے بعد میں پی لیں۔ یہ کورس 3 مہینے لگاتار کریں۔ ہائی بلڈ پریشر اور شوگر کنٹرول میں ہو جائے گی۔ نہایت آزمودہ ہے۔ چنے کی دال میں سونف ملا کر کھانے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ بانجھ عورت کو بکرے کا گوشت کھلائیں۔ جوڑوں اور گھٹنوں کے درد میں ایلو ویرا کھانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ روزانہ کھانے کے ساتھ لیمبو نچوڑ کر کھائیں، آپ کا ہاضمہ بہترین ہوگا، چہرے کی جھریاں غائب ہوں گی۔ چہروں کی جھریوں کو غائب کرنے کے لیے لیمبو کا رس استعمال کریں۔ خواب میں کالے رنگ کا لباس نظر آنا رزق میں تنگی کی علامت ہے۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو، نیم گرم پانی میں 1 لیمبو نچوڑ کر پی لیں۔ 1 چمچ مولی کا دانہ لیمبو پانی کے ساتھ کھائیں تو فائدہ ہوگا۔ جو پاؤں پر تیل کی مالش کرتا ہے وہ کم بیمار ہوتا ہے۔ جن لوگوں کی جلد خشک ہو وہ گاجر کھائیں، خشکی دور ہو جائے گی۔ چھوٹے بچے کو چائے کا عادی نہ بنائیں ورنہ جوانی میں شوگر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ بلڈ پریشر کے مریض لوگ زیادہ سفر کرنے سے گریز کریں، بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے۔ جب بھی چاول کھائیں اوپر سے دودھ استعمال نہ کریں، وہم کرنے سے عمر کم ہونے لگتی ہے۔ باجرے کی روٹی میں طاقت کا طوفان ہے۔ پیاز کے چھلکے کو صحن میں لٹکانے سے مچھر نہیں آتے۔
انڈے کے چھلکے کو کمرے میں لٹکانے سے چھپکلیاں نہیں آئیں گی۔ نمک کا پانی چھڑکنے سے لال بیگ نہیں آتے۔ ریت پر کھیلنے سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ کھانے پینے کی کوئی بھی اشیاء زیادہ گرم ہو تو پلاسٹک کے برتن میں نہ ڈالیں، اس سے کینسر ہونے کا خطرہ ہے۔ قبض ہو تو مکھن میں زیرہ ڈال کر کھا لو، قبض ختم ہو جائے گی۔ رات کو کلونجی کا استعمال ہارٹ اٹیک سے محفوظ رکھتا ہے۔ پیاز کھانے سے معدہ خراب نہیں ہوتا۔ تربوز کھانے سے قبض نہیں ہوگی۔ جن لوگوں کو کبھی دن میں نیند نہیں آتی وہ لوگ بہت ذہین، بے چین مزاج کے ہوتے ہیں۔ روزانہ چائے زیادہ پینے سے موٹاپا بہت جلد کم ہو جاتا ہے۔ نفسیات کے مطابق نیلے رنگ کو دیکھنے سے بھوک کا احساس کم ہوتا ہے۔ چلتے وقت آہستہ چلنے کی عادت سے آپ کے کمر کے مہرے سلامت رہتی ہیں۔ اپنی خوراک حلال رکھو، دعا قبول ہوگی۔ خشک میوہ جات کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ جو روزانہ ہری مرچ کا استعمال کرتے ہیں وہ ساری زندگی کینسر سے بچے رہتے ہیں۔ جو والدین بچوں کے چھوٹے قد کی وجہ سے پریشان ہیں انہیں چاہیے اپنے بچے کو سنگارے ضرور کھلائیں، کیونکہ اس میں موجود اجزاء بچوں کے قد بڑھانے میں معاون ثابت ہوتی ہیں۔ روزانہ 15 منٹ واک کرنے سے ڈپریشن دور ہو جاتا ہے۔ زیادہ سوچنے والا انسان ڈپریشن کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے۔ گھر میں جگہ جگہ مکھیوں کا جالے لگا دینا کالے جادو کی نشانی ہے۔ اگر کھانا ہضم نہ ہو، کھانے کے بعد ایک دانہ چھوٹی الائچی کا منہ میں رکھ دو۔ زیادہ کڑوی چیزیں کھانے سے چہرے کا رنگ کالا ہونے لگتا ہے۔ صبح کو اٹھ کر فوری بالوں میں کنگھی کرنے سے خون کی روانی بہترین ہو جاتی ہے۔ جو لوگ بالوں میں کنگھی کم کرتے ہیں ان کے بال زیادہ گرنے لگتے ہیں۔ ایک وقت میں 3 سے زیادہ کیلے نہ کھائیں، دل کی نالی بند ہو سکتی ہے۔ مچھلی کو بھون کر کھانے سے چہرے پر جھریاں آنا بند ہو جاتی ہیں، چہرہ صاف ہو جاتا ہے۔ انگور کھانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ اگر چہرے پر لال رنگ کے دانے نکل آئیں، کچا دودھ لگائیں، دانے نکلنا بند ہو جائیں گے۔ کم روشنی میں کتاب پڑھنے سے نظر کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ نمک کا استعمال بدن پر الرجی کرتا ہے، اس لیے نمک مناسب استعمال کریں۔ توری کے چھلکوں میں فائبر کے ساتھ پوٹاشیم اور وٹامن سی کی بڑی مقدار پائی جاتی ہے۔ دل کے مریضوں کو ٹھنڈا پانی ہرگز نہ دیں۔ خالی پیٹ نہایا کریں، جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ کھیرے کے چھلکوں میں خون جمنے اور ہڈیوں کو طاقت بڑھانے کے وٹامن پائے جاتے ہیں، جس سے جلد ناخنوں کو طاقت ملتی ہے۔ جلد میں نکھار میں اضافہ کرنے کے لیے 1 چمچ دودھ، 1 چمچ شہد، 1 چمچ لیمبو کا رس لے کر مکس کریں، اس کو جلد پر لگائیں۔ اس مکسچر کو 20 منٹ تک لگائیں، پھر نیم گرم پانی سے چہرے کو دھو لیں۔ سفید آٹا معدے کے مسائل کو بڑھاتا ہے بلکہ آنتوں کی بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ بدن میں طاقت پیدا کرنے کے لیے گھاس پر ننگے پاؤں چلنا چاہیے۔ روزانہ سلاد کے اندر کھیرے کا استعمال ضرور کریں۔ کبھی بھی کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ نہ دینا، کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کرتی ہے۔ گرتے بالوں کے لیے بہت مفید ہے 1 چمچ دہی، 1 انڈا، آملے کا پاؤڈر، تارا ملک کا تیل اور 1 چمچ کیسٹر آئل۔ کچھ دیر کے لیے رکھ دیں، پھر سر میں اچھی طرح لگائیں۔ 3 گھنٹوں کے بعد بالوں کو دھو لیں، ہفتے میں 1 بار کریں، چند دنوں میں رزلٹ آ جائے گا۔ سفید بالوں کے لیے پیاز بہت مفید ہے۔ پیاز گرینڈ کر کے پیسٹ بنا کر سر پر لگائیں، کچھ دیر کے بعد اچھے شیمپو سے دھو لیں، چند دن میں ایسا کرنے سے بال کالے ہونے لگتے ہیں۔ کمزور لوگ نہار منہ انار کھائیں، 2 ہفتوں میں صحت مند ہو جائیں گے۔ خواب میں آم دیکھو تو بیٹا ہوگا، خوشی ملے گی۔ چکوترے کا جوس پینے سے موٹاپا چند دنوں میں کم ہو جائے گا۔ روزانہ 60 گرام میتھی دانہ پانی میں بھگو دیں، 10 گھنٹے بعد چھان کر پی لیں، 1 ہفتے میں شوگر کنٹرول میں ہو جائے گی۔ غلطی کرنا آدھی غلطی ہے اور غلطی کر کے اعتراف نہ کرنا پوری غلطی ہے۔ چھوٹی عمر میں شادی کرنے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ چاول کھانے کے بعد فوری پانی نہ پئیں، اس سے پیٹ پھول سکتا ہے۔ ناشپاتی کھانے سے موشن لگ سکتے ہیں۔ سونف کا استعمال کرنے سے سانس کی نالیاں صاف ہوتی ہیں۔ خواب کے اندر نکاح کرنا مال و دولت ملنے کی علامت ہے۔ جو کھانا کھانے کے فوری بعد سو جاتے ہیں ان کے کان جلدی بہرے ہو جاتے ہیں۔ پلاسٹک کے گلاس میں پانی پینے سے بال زیادہ گرنے لگتے ہیں۔ ہری بڑی گھاس میں بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لینے سے پھیپھڑوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ دانتوں کو کیڑوں سے بچانا ہے، نیم کی مسواک کیا کریں۔ یاد رکھیں جن لوگوں کے پاؤں پر شوگر کی وجہ سے زخم ہو جائیں، شوگر مسلسل کم زیادہ ہو، وہ گندم کی روٹی کھانا بند کر دیں، جو کا آٹا پسوائیں اور اس کی روٹی بنا کر کھائیں۔ مشکلات اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوتی ہیں کہ انسان لاپرواہی چھوڑ کر سنجیدہ ہو جائے۔ وہ شخص ہمیشہ خسارے میں رہتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے کیے گئے وعدے کو پورا نہیں کرتا۔ کسی بھی بات کو کانوں کان ہبڑ نہ ہونے دینا۔ لوگ ٹوٹی ہوئی عمارت کی اینٹ تک اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ بالوں میں خشکی کا ہو جانا سردیوں کے موسم میں عام بات ہے۔
اگر آپ املی کا رس مہندی میں ملا کر استعمال کرتے ہیں یہ بہت فائدہ ہوگا۔ اس سے آپ کے بالوں پہ کنڈیشنر کا کام کرتا ہے اور یہ خشک اور کھردرے بالوں کا بہترین علاج ہے۔ رزق میں بے پناہ اضافہ کرنے والے کام: رات کو تمام برتن الٹا کر کے سونا، کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، اذان سنتے وقت خاموشی اختیار کرنا، گھر میں پودے لگانا اور پانی دینا، کوئی قرض مانگے اس کو قرض دینا، بارش کے وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا، روٹی کے چھوٹے چھوٹے لقمے کھانا، آپ کا ہاضمہ خراب نہیں ہوگا۔ عورت چلگوزہ کھائے کبھی بوڑھی نہیں ہوگی۔ کڑوی چیزوں کھانا رنگ کو کالا کرتی ہیں۔ گھر میں بکریوں کو پالو دولت آئے گی۔ دودھ کے ساتھ زیرہ کھا لینے سے دل کی نالی کھل جاتی ہے۔ دانت ہلتے ہوں یا خراب ہو، نیم کی مسواک کرو، سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ کبوتری کا انڈا کھاؤ، دماغ تیز ہوگا۔ دہی میں چند قطرے لیموں کا رس ملا کر رات کے وقت کریم کے طور پر استعمال کریں، چہرے کی جلد صاف ہو جائے گی۔ پانی میں نمک شامل کر کے چہرہ دھونے سے کچھ ہی دنوں میں چہرے کے فالتو بال ختم ہو جاتے ہیں۔ کڑوے بادام مت کھائیں، اس سے آنکھوں کی بینائی کم ہونے لگتی ہے۔ زیادہ ٹھنڈے پانی کے استعمال سے بال جھڑنے لگتے ہیں۔ جن لوگوں کا ہاضمہ خراب ہو، کھانا ہضم نہ ہو، وہ گنے کا رس استعمال کریں۔ سانس کی تکلیف ہو، زیتون کے تیل کی چھاتی پر مالش کریں۔ عرق گلاب سونگھ لیا کریں، سانس کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ آٹے کی بوری کے اندر اجوائن ہراسانی رکھ دو، گھر میں رزق بارش کی طرح برسے گا۔ نیم کے پتوں والے پانی سے نہانے سے آپ بہت ساری بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ جس انسان کو بہت زیادہ غصہ آنے لگے، جان لیں اس کے اندر کوئی بیماری اسے کھا رہی ہے۔ تیز ٹھنڈا پانی پینے سے قبض کی شکایت کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ نیم گرم پانی پینے سے کبھی بواسیر کی بیماری نہیں آتی۔ اپنی خوراک حلال رکھو، دعا قبول ہوگی۔ کدو کھانے سے لوگوں کو پرسکون نیند میسر ہوتی ہے۔ ٹانگوں کے درد کے لیے نیم گرم پانی کا غسل بہترین علاج ہے۔ صبح اٹھتے ہی ہری شملہ مرچ کو دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ ابلے ہوئے دودھ کے ساتھ 2 الائچی کھاؤ، پیٹ کبھی باہر نہیں آئے گا۔ اسٹرابری کا رس پینے سے کینسر جیسی خطرناک بیماری سے نجات ملتی ہے۔ ایسے افراد جنہیں خون کی کمی ہو وہ روزانہ بینگن کا سالن بنا کر کھایا کریں۔ جس انسان کے پیٹ میں رسولی کا مسئلہ ہو وہ نہار منہ دالچینی کا کہوہ بنا کر پی لے۔ جامن کی گٹھلی کا سفوف بنا کر بچے کو پلانے سے بچہ بستر پر پیشاب نہیں کرتا۔ جن لوگوں کو گرمیوں میں زیادہ پسینہ آتا ہے وہ املی کا شربت بنا کر پیا کریں، پسینہ نہیں آئے گا۔ اگر گرمی میں پودینے والا پانی بنا کر پی لیا جائے 10 گھنٹوں تک گرمی کا احساس نہیں ہوگا۔ پانی پی کر پھل استعمال کرنے سے کبھی معدے میں درد نہیں ہوتا۔ چاکلیٹ کھانے سے ذہنی سکون ملتا ہے۔ چاکلیٹ دل کی بیماریوں کو ختم کرتی ہے۔ اگر کان میں اچانک شدید درد کا مسئلہ ہو، کچا پیاز کھانے سے کان کے درد میں آرام ملتا ہے۔ شام کو میٹھی چیزیں نہ کھائیں بلکہ کڑوی چیزیں کھائیں۔ کڑوی چیزیں کھانے سے انسان کا معدہ ٹھیک رہتا ہے۔ زیادہ چائے پینا نظر کو کمزور کر دیتا ہے اور جلد کو بھی خراب کرتا ہے۔ برف میں سوراخ کر کے اگر بتی لگا دو، کمرے میں رکھو، کمرہ اے سی کی طرح ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ہاتھوں کی سوجن ختم کرنے کے لیے لوکی کا سالن بنا کر کھائیں، سوجن ختم ہو جائے گی۔ باجرے کی روٹی زیتون کے تیل میں ڈبو کر کھانے سے 80 سال تک جوانی برقرار رہتی ہے۔ گھر میں مہمانوں کے آنے پر سب سے پہلے ان کو کھجور کھلانے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ ٹیک لگا کر کھانا کھانے سے معدے کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، مجھے مایوس ہونے والے تعجب ہوتا ہے، وہ شخص کیسے مایوس ہو سکتا ہے جس کے پاس استغفار کی قوت موجود ہو۔ خشک بالوں میں کنگھا کرنے سے بال خراب ہو جاتے ہیں اور گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے معدے میں درد ہے یا معدے میں کمزوری، ساگودانہ کھا لیں، شفا ہوگی۔ روزانہ چکور کے انڈے ابال کر کھانے سے آنکھیں نشیلی اور آنکھوں کی نظر تیز ہو جاتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے پاؤں پر سرسوں کا تیل لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ نہار منہ دودھ پی کر ایک ٹماٹر کھانے سے دماغ کو صحت ملتی ہے۔ اندرونی جراثیم کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ سر پر گرم پانی ڈالنے سے آنکھوں کی نظر تیز ہو جاتی ہے۔ جامن کھانے سے بدن کی گرمی دور ہو جاتی ہے۔ آم کو کھانے سے پہلے پانی میں بھگو کر نہ صرف جراثیم ختم ہوتے ہیں بلکہ بعض اوقات چھوٹے کیڑے یا حشرات پھلوں کو خراب کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ ان کو انجانے میں کھانے سے بچ جاتی ہیں۔ اس کو بھگو کر کھانے سے گرمائش کم ہو جاتی ہے۔ جب دل اداس ہو، وجہ سمجھ نہ آئے، سورۃ رحمان پڑھ لیا کرو، دل کو سکون آ جائے گا۔ بدن کے اندر کمزوری ہو، لوبیا کھانے سے جان میں جان آ جائے گی۔ ادرک والے پانی کو ناک کو اچھی طرح دھونے سے ہراٹے آنا بند ہو جاتے ہیں۔ جن افراد میں خون کی کمی ہو وہ بینگن کا سالن زیادہ کھایا کریں۔ کانوں سے کم سنائی دیتا ہو تو زیتون کے تیل کے 3 قطرے نیم گرم کر کے کانوں میں ڈالیں، 90 سال تک کان فٹ رہیں گے۔ اگر سرسوں کا تیل ناف میں ڈالا جائے نہ صرف نظر تیز ہوتی ہے، اس سے آپ بہت سی بیماریوں سے بچ جاتے ہیں۔ ہر تکلیف اذیت نہیں ہوتی،
کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو بہت صابر بنا دیتی ہیں، اور اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ گھر میں چوری ہو جائے، استغفار کثرت سے کریں، اس کے متبادل چیز تمہیں مل جائے گی۔ عقل مند آدمی اپنی پریشانی کا رونا نہیں روتا بلکہ اسے حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جس گھر میں شہد کی مکھی کا چھاتا ہو، ایسے گھر میں رزق کی کمی نہیں آئے گی۔ اجوائن کی دونی دینے سے دمے کا مرض ختم ہو جاتا ہے۔ بادام کھانے سے دماغ کی نسوں کو طاقت ملتی ہے۔ درخت پھل نہ دے رہا ہو، انار کا رس اس کی جڑوں میں ڈال دو، درخت پھل دینا شروع ہو جائے گا۔ رات کی رانی کے پھول کو ہونٹوں پر لگانے سے ہونٹ کبھی نہیں پھٹتے۔ اگر آنکھوں سے پانی بہنے لگے، سمجھ جاؤ آنکھوں کی بینائی کمزور ہونے لگی ہے۔ آگ کے دھوئیں میں بیٹھنے سے دماغ میں بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ ایک تحقیق سے پتہ چلتا ہے ناریل کا تیل جسم میں گلوکوز کے لیول کو بہتر بناتا ہے، اس کے ساتھ کولیسٹرول کی مقدار کو کم کرتا ہے۔ جو افراد اپنے کھانے میں ناریل کا تیل استعمال کرتے ہیں، ان کا دماغ تیزی سے کام کرتا ہے، وہ دن بھر چاق و چوکبند رہتے ہیں، چہرے پر جھریاں نہیں پڑتی، چہرہ جوان رہتا ہے۔ ناریل کا استعمال کرنے سے بندے کے اندر کمزوری اور سستی ختم ہو جاتی ہے۔ کم سنائی دینے لگے، رات کو کان میں انگلی پر ناریل کا تیل لگا کر کانوں میں پھیرو۔ ایلو ویرا میں ہلدی شامل کر کے چہرے پر لگانے سے چہرے کے داغ دھبے غائب ہو جاتے ہیں۔ بھیڑ کا دودھ پینے سے چربی کم ہوتی ہے۔ پیاز کھانے والے بندے کا معدہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ کمزور ہاضمے والے لوگ کیلے نقصان دہ ہیں۔ سونف کو دودھ میں ڈال کر پی لو، ہمیشہ جوان نظر آؤ گے۔ جو عورت پالک زیادہ کھاتی ہے، اس کا چہرہ خوبصورت نظر آتا ہے۔ بند گوبھی کا استعمال موٹاپا کم کرتا ہے۔ آب زمزم کو غور سے دیکھو، نظر تیز ہوگی۔ جن لوگوں کو معدے کی پرابلم ہو، وہ روزانہ گنے کا جوس پی لیا کریں۔ پودینے کی چٹنی بنا کر کھانے سے ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے۔ چہرے پر پیاز کا رس لگانے سے چہرے کے داغ دھبے صاف ہو جاتے ہیں۔ لمبے ناک والی عورت کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ سر پر مولی کا رس لگا دینے سے سر کے بال سفید نہیں ہوتے۔ جن عورتوں کو تھوڑا سا کام کر کے پسینہ آ جاتا ہے، ایسی عورت صبح کے وقت کاجو کھائے۔ جن لوگوں کے ہاں اولاد نہ ہو، وہ دودھ میں شہد ڈال کر پی لیں۔ جن لوگوں کا پیٹ صاف نہیں رہتا، ایسے لوگ دودھ کے ساتھ لونگ کا استعمال کریں۔ بیسن کی روٹی پکا کر کھانے سے حیض کے درد میں آرام ملتا ہے۔ چنے کی دال ابال کر اس کے پانی سے چہرہ دھونے سے جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ چینی زیادہ استعمال کرنے والے کا دماغ کمزور ہوتا ہے، اکثر بات بھولنے لگ جاتا ہے۔ کالے رنگ کا دوپٹہ پہننے سے عورتوں کے بال جلدی سفید ہونے لگتے ہیں۔ جو عورت ناشتے کے اندر جو کا دلیا کھاتی ہے، ایسی عورت کا چہرہ ہمیشہ جوان نظر آتا ہے۔ روزانہ یوگا کرنے سے آپ کو بہت سی پیٹ کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ شوگر جیسی بیماری سے بھی نجات مل جاتی ہے۔ رات کو اٹھ کر پیشاب کرنے سے سینکڑوں بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ جو عورت روزانہ اخروٹ کھاتی ہے، ایسی عورت کا دماغ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ ہلکے دور کرنے ہیں، آلو کا رس بہترین ہے۔ رنگت گوری کرنی ہے، آلو کا رس چہرے پر لگاؤ۔ پاؤں کی انگلیوں، پاؤں کے تلووں پر کسی قسم کے تیل کی روزانہ مالش کریں، کیونکہ پاؤں کا نگاہ اور یداشت سے اتنا ہی گہرا تعلق ہے جتنا کہ روح کا انسان سے۔ سر چکراتا ہو، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جائے، ایسے میں ناک پر تیل لگا لیں۔ مسلسل پریشانی کی وجہ سے چہرے پر جھریاں نظر آتی ہیں۔ مثانے کی کمزوری ہو جائے، نہار منہ دہی کے اندر اسمگول کا چھلکا شامل کر کے کھا لیں۔ چاول زیادہ کھانے سے پرہیز کریں، ورنہ آپ کے جگر کو خون بنانے میں مشکل پیش آئے گی۔ سر میں کڑوا تیل لگانے سے جوئیں نہیں آتی۔ پانی پینے کے بعد کچھ دیر چل لیا کریں، کبھی گھٹنوں میں تکلیف نہ ہوگی۔ امراض معدہ میں اس وقت سب سے بڑا مرض معدے کی گیس ہے۔ لونگ کا پاؤڈر چٹکی بھر پانی کے ہمراہ ہر کھانے کے بعد ضرور استعمال کریں۔ اگر چٹکی بھر لونگ کے ساتھ ارکے سونف 1 کپ اوپر سے پی لیا جائے تو سونے پر سہاگے کا کام کرتا ہے۔ ممکن ہو تو سفر کی ابتدا جمعرات سے کریں۔ جمعرات کو سفر کی ابتدا کرنا سنت ہے۔ جب بیٹھو جوتے اتار کر بیٹھو تاکہ تمہارے قدم آرام پائیں۔ کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو کرنا غربت کو دور کرتا ہے، محتاجی کو دور کرتا ہے۔ جو شخص ہر چیز رکھ کر بھول جائے، ہر نماز کے بعد یا رحمان و یا رحیم 21 بار پڑھے۔ وزن اور پیٹ کو کم کرنے کے لیے دیسی نسخہ: 50 گرام کالا زیرہ، 50 گرام لاکھ دانہ، 50 گرام کلونجی، 50 گرام اجوائن۔ ان چیزوں کو مکس کریں، اس کا 1 چمچ رات کو کھانے کے بعد استعمال کریں۔ پیٹ کی اضافی چربی، ٹانگوں کی چربی، کمر کی چربی تیزی سے کم ہو جائے گی۔ ایسا گھر جس میں جاندار کی تصویریں لٹکی ہوں، وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ پیشاب کے قطرے آتے ہوں، سونف اور الائچی کو ملا کر پانی پیو۔ جو عورت خربوزہ زیادہ کھاتی ہے، اس کا بچہ گول مٹول پیدا ہوتا ہے۔ جس عورت کا ناک لمبا ہو، اس کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔